بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑا انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے، وہ یہ کہ یونان میں کشتی الٹنے سے 200 پاکستانی پانی میں ڈوب گئے ہیں، اور ان میں سے 200 میں سے تقریباً 10 کو یا 12 کو بچایا جا چکا ہے، باقی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ یونان سے یہ جو کشتی جا رہی تھی، اس میں 750 افراد سوار تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے اور یہ جو ایشیائی ممالک ہیں، یہ لوگ غیر قانونی طور پر جاتے ہیں یورپ، اور ان کو انسانی اسمگلر جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف سبز باغ دکھا کر اور غیر قانونی طریقے سے ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں۔ اور وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ایک ملاحوں کی کشتی ہوتی ہے جو مچھلی پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کشتی ایک تو ہوتا نا بڑی اچھی محفوظ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ کشتی عام کشتی ہوتی ہے، اوپر سے کھلی ہوئی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی ہوتی ہے کشتی، اور جہاں پر 50 آدمی کی گنجائش ہوتی ہے وہاں پر 100-200 افراد کو سوار کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے انہی میں سے جو افراد ہوتے ہیں انہی میں سے کسی کو کشتی چلانا سکھا دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بے رحم موجوں کے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر جدھر کی ہوا ہوتی ہے وہ کشتی ادھر چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر قسمت اچھی ہو تو وہ ساحل پر پہنچ جاتی ہے، کنارے لگ جاتی ہے، ورنہ ہچکولے کھاتے 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 آدھے سے زیادہ افراد ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ایک رپورٹ کے مطابق یونان سے یورپ جانے والے 1200 افراد میں سے 750 افراد ڈوب کر مر چکے ہیں۔ اور انسانی اسمگلر جو ہیں، انسانوں کو اس طرح غیر قانونی طریقے سے بھیجنے والے، ایک تو یہ کشتیوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، دوسرے مختلف جو سامان کے کنٹینر ہوتے ہیں، جہاں سامان ہوتا ہے اس کنٹینر کے اندر انسانوں کو ٹھونس دیتے ہیں، بسا اوقات سانس نہیں آ رہا ہوتا اور اسی طرح دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں۔ اس میں اخبارات میں متعدد بار اس کی خبریں آ چکی ہیں۔ اور اسی طرح غیر قانونی طریقے سے غلط ویزے لگواتے ہیں، اور غیر قانونی طریقے سے جہاز کے ذریعے سے بھی لے کے جاتے ہیں، ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھی۔ پاسپورٹ 2 نمبر ہوتا ہے، ویزا 2 نمبر ہوتا ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو سوار کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر وہ پکڑے جائیں، جیلوں میں رہیں، مریں، ان کو قید ہو، ان لوگوں کو، ان بے رحم لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور آج تازہ خبروں کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ مرکزی کردار سمیت 11 انسانی اسمگلر گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ نیٹ ورک بہت بڑا ہے جو بردہ فروشی کا ہے، جو انسانوں کو غیر قانونی طریقے سے دوسری جگہ پر بھجوانے کا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر افیون، چرس اور غیر اس طرح کی جو چیزیں، منشیات جو ہوتی ہیں، وہ جوتوں کے اندر، پرسوں کے اندر، بیگوں کے اندر یہ آگے اسمگلر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ چند سال پہلے آپ نے سنا تھا تو بہت سارے عمرہ کرنے والے لوگ تھے، ایک گروہ نے چپلیں بنائی اور چپلوں کے بیچ کے اندر یہ جو ہوتا ہے نشے کا سامان ہوتا ہے وہ اس کو رکھ دیا، اور پھر وہاں پر وہ گرفتار ہوئے، جیل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی نعیم صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی کوششوں سے پھر وہ سارے رہا ہوئے تھے۔ میرا ابھی یورپ جانا ہوا تھا، وہاں میں ایسے بے شمار لوگوں سے ملا اور ان کے انٹرویو لیے، اور ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم تو موت کے منہ میں تھے، اور خدا جانے اللہ نے ہمیں کس طرح پھر ہمیں نجات دلائی۔ وہ کنارے پر پہنچ گئے، وہاں جا کر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جیلوں میں بے رحم پڑے رہتے ہیں، اور 2، 3، 4 سال کے بعد اقوام متحدہ یا انسانی حقوق کی اور تنظیمیں آتی ہیں، ان پر رحم کھاتی ہیں، پھر ان کو کارڈ بنا کے دے دیتے ہیں۔ 8-10 سال کے بعد جا کے ان کے لیے وہاں کارڈ ملتا ہے، وہ کام کر سکتے ہیں۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔
پیچھے بوڑھے والدین، آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ رو رو کے مر جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 1200 جو غیر قانونی طریقے سے جانے والے سے 7,500 مر چکے ہیں۔ ان کے پیچھے بیویوں کا کیا حال ہوگا، ماں باپ کا کیا حال ہوگا، بچوں کا کیا حال ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ حکومت پاکستان ہمارے نوجوانوں کے لیے یہیں پر کوئی اچھی پالیسی دے، کوئی اچھی نوکریوں کو بندوبست کرے، تاکہ ہمارے نوجوان جو وہاں پر روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں ان کو اچھا روزگار یہیں مل سکے۔ حکومت سے التجا ہے کہ روزگار کے لیے امن ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں امن ہو، معاشی استحکام آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا۔ سیاستدان، حکمران ذرا رحم کریں، حکمران ہماری قوم پر رحم کرے، اور انسانی بردہ فروش جو ہے، اسمگلر جو ہے، ان کو بھی اللہ کے لیے، رسول کے لیے انسانوں پر رحم کھانا چاہیے، اور غیر قانونی طریقے سے اس طرح موجوں کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔ اس میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور آپ لوگ نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ پاکستان کو ہی اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے تھوڑی بہت روٹی کھا لیں، کما لیں، لیکن اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے پاکستان میں ہی رہیں۔ ایسے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں جو آپ کو بیچ رہے ہیں، جو آپ کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ www.darsequran.com